السلام علیکم ایوری بڈی، میں ہوں فہد خان اور آج میں ڈاکٹر جوید کے ساتھ ہوں. اٹ از اے پلیئر فار می ان کے ساتھ آج چند ٹائم ملا اور انہوں نے ہمیں اپنا ٹائم دیا کہ ہم یوتھ کے اوپر اور لیڈرشپ کے اوپر آج بات کر سکیں. پچھلے کوئی 10-20 سال سے انسانی شعور کو یہ سمجھ میں آیا ہے کہ جو انسان ہے وہ مشین سے مختلف ہے. جس وقت تک انسان کو مشین سمجھا جاتا تھا تو جس طریقے سے مشین کو صحیح چلانا بہت ضروری ہے، ادروائز پروڈکشن ختم ہو جائے گی، تو انسان کو بھی صحیح چلانا بہت ضروری تھا. مثلا خدا تعالیٰ ایک دفعہ کہہ دیتے آدھی آیت میں کہ نماز پڑھنا فرض ہے، تو دس وڈ ہیو بین این آرڈر اینڈ کمانڈ اینڈ وی ہیڈ ٹو فالو اٹ. لیکن 700 سے زیادہ دفعہ اللہ پاک نے نماز کے لیے قرآن میں کہا، 700 سے زیادہ دفعہ. اچھا ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو ہیومن مائنڈ ہے نا، ہیومن مائنڈ کی ڈیزائننگ ہی اس طرح سے ہوئی ہے کہ اس کو کنٹینیوسلی ہیمر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. سو ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ فہد، شکریہ. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے کچھ سوالات پوچھیں گے سمپل سے. آپ اس پہ کافی عرصے سے باتیں کرتے آ رہے ہیں جو کہ آپ کا مین ٹاپک ہے اور آپ اس کے پروفیسر بھی رہ چکے ہیں جو کہ ہے لیڈرشپ. تو لیڈرشپ کے اوپر آپ کی ایک پہلے تو ڈیفینیشن ہم لیں گے کیونکہ ہر کسی کی ایک اپنی ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے لیڈرشپ کی. جس طرح آج ہماری ایونٹ پہ ملاقات ہوئی، آپ نے پوچھا کہ لیڈرشپ کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو آپ کے حساب سے ڈاکٹر صاحب لیڈرشپ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہو از دا لیڈر؟ فہد ایک تو بہت بہت شکریہ، اور سوری بہاولپور کی گرمی جو ہے وہ میں آپ کے ماتھے پہ پسینہ دیکھ رہا ہوں. ہم سمجھ رہے ہیں موسم اچھا ہو رہا ہے اور آپ کے لیے بہت. دیکھیے بات یہ ہے کہ لیڈرشپ کی ڈیفینیشن سے پہلے، ٹیکسٹ بک کی ڈیفینیشن سے پہلے میں آپ سے تھوڑا سا نا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لیڈرشپ کا کانسیپٹ آیا کیسے ہے. آپ لوگ ٹریننگ کراتے ہیں، مختلف کارپوریٹ ٹریننگ ہوتی ہیں، اور اکثر ان ٹریننگ کو کہا جاتا تھا کہ مینجمنٹ کی ٹریننگ ہے، اور مینجمنٹ پر بڑا زور دیا جاتا تھا. دنیا میں بڑے بڑے مینجمنٹ کے گرو تھے، اسٹیفن کووی تھے اور بہت سے لوگ ہیں، اب جو سائمن سینک ہیں اور جو سارے. پچھلے کوئی 10-20 سال سے انسانی شعور کو یہ سمجھ میں آیا ہے کہ جو انسان ہے وہ مشین سے مختلف ہے. جس وقت تک انسان کو مشین سمجھا جاتا تھا تو جس طریقے سے مشین کو صحیح چلانا بہت ضروری ہے، ادروائز پروڈکشن ختم ہو جائے گی، تو انسان کو بھی صحیح چلانا بہت ضروری تھا. اور اچھا مینیجر وہ ہوتا تھا کہ جس کی فیکٹری بند نہ ہو، جس کا پرزہ بند نہ ہو، مشین چلتی رہے. اچھا مشین کے چلانے کا اصول یہ ہے کہ اگر ایک پرزہ جو ہے وہ سکویک کرتا ہے تو اس کو آپ گریس دیں، پھر بھی نہیں کرتا تو اور گریس دیں، پھر بھی نہیں ہوتا تو اس کو ٹھوکیں، پھر بھی نہیں ہوتا تو اس کو ریپلیس کر دیں. اینڈ دس از مینجمنٹ پرنسپل. لیکن جو ہی انسانی شعور نے ترقی کی اور ہم انڈسٹریل ایج میں سے نالج ایج میں موو ہوئے تو ہمیں یہ پتہ لگا کہ ہیومن از دی مشین پارٹ آف اے ہیومن از اونلی اے اسمال سیگمنٹ آف اٹ. بٹ ہیومنز ہیو گاٹ این انٹلیکٹ، ہیومن ہیز گاٹ ایموشنز، ہیومنز ہیو گاٹ their morality, humans they have got their adversity quotient and they have got their spirituality quotient. تو ان صرف اس کو ایک مشین کے طور پہ اگر ٹریٹ کریں گے تو ہم جتنا مرضی زور لگا لیں اس کے 40% سے زیادہ اس کا پوٹینشیل نہیں نکال سکیں گے. اس لیے کانسیپٹ لیڈرشپ آیا جس میں انسان کی ان صلاحیتوں کو مینج کرنا، ناٹ اونلی فزیکل اس کی پروڈکٹیوٹی بلکہ اس کی انٹلیکچوئل، ایموشنل، اسپرچول، مورل، ان سارے ڈائمینشنز میں سے اس کا بیسٹ نکالنا جو ہے نا، اس سے ہیومن پروڈکٹیوٹی ملینز ٹائم ملٹیپلائی کر جاتی ہے. لہٰذا اس بیک گراؤنڈ کے اندر لیڈرشپ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر وہ شخص which possesses some qualities, some skill, some attitude, some behavioral strains, some kind of a thought process and pattern جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو پازیٹیوٹی کی طرف انفلوئنس کر دے، تو وہ لیڈر ہے. سر آپ پہلے بندے ہیں شاید پاکستان میں جنہوں نے ایک ورڈ یوز کیا ہے کہ آپ کے تھاٹ کو ایک پیٹرنز ہوتے ہیں. پیٹرنز پہ اتنے لوگ بات نہیں کرتے کہ جس طرح ہم لوگ آپریٹ کرتے ہیں. اور پہلے آپ نے مینشن کیا سائمن سینک کے بارے میں بھی، تو میں خود پرسنلی سائمن سینک کا فین ہوں. آپ کافی یوٹیوب سے لے کے ان کی کتابیں پڑھی. آپ کے حساب سے سب سے جو اچھی چیز آپ نے سائمن سینک کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھی، بیکاز ان کی ایک خاصیت یہ ہے، جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ان کی ایک اسپیچ ہوگی نا، وہ سیم اسپیچ ورڈ بائی ورڈ دوبارہ ڈیلیور کر دیں گے، لیکن آڈینس کو تھوڑا سا چاہیے ہوتا ہے یار چینج ہے، لیکن ہی از ویری مچ لائک دیٹ. تو آپ کے حساب سے ان کی سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمارا پاکستان کا یوتھ اور ایک بزنس مین یا کوئی بھی سیکھ سکتا ہے وہ کیا ہوگا؟ ہاں دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے ایک بات کی نا، اگر آپ قرآن پاک پڑھیں نا، اب قرآن پاک ہدایت کی سب سے بڑی کتاب ہے، تو آپ کچھ عرصے کے بعد آپ کو لگے گا کہ یار یہ تو وہی باتیں دوبارہ کی جا رہی ہیں. مثلا خدا تعالیٰ
ایک دفعہ کہہ دیتے آدھی آیت میں کہ نماز پڑھنا فرض ہے تو دس وڈ ہیو بین این آرڈر اینڈ کمانڈ اینڈ وی ہیڈ ٹو فالو اٹ. لیکن 700 سے زیادہ دفعہ اللہ پاک نے نماز کے لیے قرآن میں کہا, 700 سے زیادہ دفعہ. اچھا ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو ہیومن مائنڈ ہے نا, ہیومن مائنڈ کی ڈیزائننگ ہی اس طرح سے ہوئی ہے کہ اس کو کنٹینیوسلی ہیمر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, کنٹینیوسلی. تو سائمن سنک کیا اور بھی دنیا میں جتنے بڑے لوگ ہیں, دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے جہاں بھی جاتے تھے وہ ایک ہی بات کیا کرتے تھے. اب بندہ یہ کہتا ہے کہ بھائی کوئی ورسٹیلٹی ہونی چاہیے, کوئی اس کے اندر ڈفرنٹ قسم کی باتیں ہونی, لیکن ایسا نہیں, جو صحیح بات ہوتی ہے وہ صحیح بات ہی ہوتی ہے. سورج کو آپ سورج ہی کہیں گے اور کیا کہیں گے. تو اس لیے میں نے تو دنیا میں جتنے بڑے لوگ دیکھے ہیں, جب انہوں نے ایک بات کو اپنا مشن بنایا اور اس کو انہوں نے سمجھا کہ اس کو ہم نے دنیا کے اندر اس کے ذریعے سے چینج لے کے آنی ہے, تو وہ اسی بات کو ہی کہتے رہے. علامہ اقبال کے آپ خود ہی کے کانسیپٹس کو دیکھیں, وہی کہتے رہے. اچھا اسی طریقے سے اب وہ ایک ادھر شاید کینیڈا میں ہے یا امریکہ میں ہے, ایک مونک ہیں, ایکس مونک, ڈنڈا پانی ان کا نام ہے, ڈنڈا پانی. اچھا ان کا فیملی نیم ہوگا. اچھا ہی از جسٹ ٹاکنگ آن ون تھنگ, جو آج آپ کہہ رہے تھے, ہاؤ ٹو فوکس. ان کی ساری دنیا کی ورک شاپس اسی پر ہیں. تو اس بات سے نہیں گھبرانا چاہیے کہ ایک آدمی ایک ہی بات کر رہا ہے. دیکھنا یہ ہے, ایک بہت بڑے بزرگ تھے تو ان کے پاس ایک بندہ گیا, تو جا کے ان کے پاس بیٹھ گیا, انہوں نے کوئی بات کی تو انہوں نے ان کو بات کی. کہنے لگا سر یہ میں پچھلے سال آیا تھا تو اس وقت بھی آپ نے یہ بات کی تھی, اس سے پچھلے سال آیا تھا پھر بھی آپ, میں تو اتنے عرصے کے بعد آیا ہوں آپ کا پھر وہی بات کر رہے ہیں. اس نے کہا ہاں وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ بتاؤ کہ جب آپ نے 3 سال پہلے وہ بات سنی تھی اس میں عمل بھی کیا تھا کہ نہیں کیا؟ کہتا نہیں وہ تو میں سوچ رہا ہوں. سر آپ نے بات کی نا کہ قرآن پاک میں مینشن ہے, تو میرا کافی جرنی ٹونی رابنس کے ساتھ گزرا. تو میں نے کوئی 16-17 ایونٹس ان کے ساتھ کیا ایز اے پلیٹینم پارٹنر. تو میں نے کہا میرا ایک گول تھا کہ میں اپنے امی ابو کو بھی لے کے جاؤں گا ایک ایونٹ پہ, ان کو بھی سیکھنے کو ملے, ساتھ یہ انوائرمنٹ وغیرہ. تو میں ان کو شکاگو لے گیا, ان کا ایونٹ تھا. تو ابو تھوڑے سے, امی از ویری ایکسائٹڈ, میری پرسنالٹی امی والی تھوڑی ہائی انرجی, اور ابو ہے تھوڑے سوچنا, انجینئر ہے نا, سوبر انجینئر والا تھوڑی سی پرسنالٹی, انالیٹیکل اینڈ کیلکولیٹو. تو انہوں نے وہی بات کی جو آپ نے کی, پورا ایونٹ انہوں نے 3 دن اٹینڈ کیا. اس کے بعد کہا یار یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں نا ہمارے اسلام میں, یہ تو پہلے ہی ساری باتیں, اگر قرآن کو آپ ترجمے سے پڑھ لو تو آپ کو آدھے کانسیپٹ تو وہیں سے پتہ چل جائیں گے. لیکن وہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم ویسٹرن سوسائٹی کے سیکھ کے پھر جا کے کہتے ہیں کہ یہ کرنا, اور لاکھوں ڈالر لگا کے. تو آپ نے جو بات کی بہت اچھی کی, تھینک یو فار دیٹ. بس وہ ہمیں ویلیڈیٹی چاہیے ہوتی ہے نا, تو ہمیں اس بات سے, اصل میں اس کی ریزن بیٹا یہ ہے کہ یہ بات صرف ان ملکوں میں ہے کہ جن ملکوں میں انگریزوں نے حکومت کی ہے. اچھا جب انگریز یہاں آئے نا تو یہاں ایک بہت زبردست کلچر تھا جس میں روایت تھی, بڑے چھوٹے کی تمیز تھی, احترام تھا, بہت عزت تھی. انہوں نے یہاں آ کر جو بڑا تھا اس کو چھوٹا کر دیا. مثلا میں آپ کو بات بتاؤں, آپ یہ بات شاید آپ کے پہلے علم میں نہ ہو, جو ایک جماعت ہے نا, جماعت جس کو گروپ کہتے ہیں, جو گروپ کا لیڈر ہوتا تھا اس کا نام تھا جمعدار, یعنی لیڈر, اٹس لائک اے بریگیڈیئر. اچھا انہوں نے جمعدار اس کا نام رکھا جو جھاڑو دیتا ہو. جو یہاں کے بڑے نواب تھے, عزت دار لوگ تھے, وہ پگڑی پہنتے تھے, شیروانی پہنتے تھے. انہوں نے شیروانی اور پگڑیاں ان کو پہنا دیں جو ان کے ویٹر تھے. ابھی بھی آپ پرائم منسٹر ہاؤس, گورنر ہاؤس میں جائیں تو ویٹر نے شیروانی اور پگڑیاں پہنی ہوتی ہیں. یہ وہ کلچر بنا دیا نا اس طریقے سے. تو اس طریقے سے ہم لوگ بہت عرصہ غلام رہے, تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو چیز ویسٹ سے ویلیڈیٹ ہو کر آئے گی, مثلا اس کی مثال دیتا ہوں, نصرت فتح علی خان یہاں فیصل آباد میں ہوتے تھے, قوالیاں کیا کرتے تھے اور کرتے تھے. جب انہیں ایک ویسٹرن موسیقار نے اس کو اکنالج کیا اور انہوں نے کہا کہ گاڈ سپیکس تھرو ہز تھروٹ, تو لوگوں نے ایک دم اس کو کرنا شروع کر دیا. تو یہ تو ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ بھائی کسی طریقے سے نا ہمیں اس مرغوبیت یعنی اننیسیسری امپریس ہونے سے نکلنا چاہیے. آج جب میں اس فنکشن میں آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ انگریزی میں اناؤنسمنٹ کر رہی ہے وہ لڑکی. اچھا میں نے ہال میں دیکھا تو سارے مطلب میرے جیسے بیٹھے ہوئے تھے, ایک بھی آدمی نہیں تھا جس کی نیٹو لینگویج زبان جو ہے وہ ہو. ٹھیک ہے, ہم بہت سارے ٹیکنیکل میں نے انگریزی میں ہی کہا ہے نا, بہت سارے ٹیکنیکل لفظ ایسے ہیں جو ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں کہنا پڑے گا. بلڈ پریشر ایپریٹس کا اردو ترجمہ ہے آلائے مقیاس فشیار خون. میں آپ کو کہوں تو آپ ہنسنے لگ جائیں گے, آپ کہیں گے یہ کس چڑیا کا نام ہے. تو ٹیکنیکل چیزوں کا تو انگریزی میں بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور انگریزی بولنے میں بھی کوئی حرج نہیں, لیکن جس جگہ پر سارے لوگ اردو سمجھ رہے ہوں ہمیں اپنی مادری زبان بولنی چاہیے. اچھا یہی پرابلم ہمارے ہاں ہوا ہے کہ ہم مروب ہو گئے ہیں, اور اس مروبیت, میرے مشنز میں سے ایک بڑا کام یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں اپنی یوتھ کو اس مروبیت کے اس میں سے نکالنا ہے. ہمیں اپنی باتوں پر فخر کرنا ہے, اپنی روایات پر فخر کرنا ہے, اور وہ بڑی قابل فخر ہیں, وہ یہ نہیں ہے کہ جعلی ہیں.
ہماری اپنی روایات بہت قابل, لیکن ہر نوجوان کو میری وش ہے کہ اس کو انگریزی آنی چاہیے, وہ فلوئنٹ انگریزی بولتا ہو تاکہ وہ انٹرنیشنلی لوگوں کے ساتھ بات کر سکتا ہو. تو یہ بات ہے, میرا خیال ہے. السلام علیکم ایوری بڈی, وی آر بیک اینڈ وی آر ود ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب, آپ اتنی اچھی یوتھ کے اوپر بات کر رہے ہیں ابھی, تو اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. آج ہماری ملاقات ہوئی ایونٹ پہ, آپ نے کچھ بہت اچھی باتیں کی جو میرے خیال سے کہ یوتھ کو ایگزیکٹلی ضرورت ہے ان چیزوں کی. آپ نے بات کی تھی 3 پوائنٹس کے اوپر, ٹھیک ہے, جو یوتھ کو اپنی یوتھ یا کوئی بھی اپنی زندگی میں اپلائی کر لے تو وہ ایک لیڈر کی اچھی خاصیت رکھ سکتا ہے. اگر وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا کہ ہم ایک میسج کو پہنچا سکیں. میسج. تھینک یو ویری مچ. دیکھیے, وہ جو ہمارا کانٹیکسٹ تھا نا اس بات کرنے کا, وہ کانٹیکسٹ یہ تھا کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو زندگی اپنے لیے گزار رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ایجوکیشن حاصل کر لی, فلاں جگہ پر میرا عہدہ ہو گیا, فلاں مجھے جاب مل گئی, اتنی مجھے پروموشن ہو گئی, اتنی میری ایلیویشن ہو گئی, اور اب میرا ایک گھر تھا میرے 2 گھر ہو گئے, میری ایک گاڑی تھی 2 گاڑی ہوگی, اب میں نے برانڈیڈ گھڑیاں باندھنی شروع کر دی ہیں, بلا 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 بلا. یہ ایک سٹریم ہے جس پر دنیا کے اکثر لوگ جا رہے ہیں, اور میں نے ان سے یہ عرض کیا تھا کہ یہ زندگی ہے آئی, می اور مائن کے گرد ریوالو کر رہی ہے. آئی, می, مائن, رائٹ. اور اس میں ہم مار نہیں کھا رہے. ہم سب بڑے زبردست, پاکستان جو کہ پسماندہ ملک ہے, یہاں بڑے مسائل ہیں, یہاں پیٹرول بڑا مہنگا ہے, یہاں یہ بلا, وہاں سڑکیں خراب ہیں, لیکن یہاں انڈیویجول کو دیکھیں تو ہر انڈیویجول نے گرو کیا ہے, یہاں اکثریت نے گرو کیا ہے. میں نے ان سے عرض کیا تھا, لیکن زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں کہ جو آئی, می, مائن کے کانسیپٹ سے ہٹ کے وی, آور اینڈ اس کے کانسیپٹ کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں, اور یہی چیز انسانوں کو جانوروں سے مختص کرتی ہے. دیکھیں, ہر جانور اپنے لیے زندگی گزار رہا ہے. جانور کی کوئی اسپرچویلٹی نہیں ہے. ایک گھوڑے کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایک آرگنائزیشن بنائے, کہ جیسے آل نارتھ امریکن ہارس آرگنائزیشن, اس طرح کی کوئی آرگنائزیشن کسی نے نہیں بنائی. کسی نے کوئی WHO نہیں گھوڑوں کی بنائی, کوئی ینگ گھوڑا ایسوسیشن دنیا میں نہیں بنی. جو 20,000 سال پہلے گھوڑا تھا ابھی بھی وہی گھوڑا ہے, لیکن انسان کا شعور کہاں پہنچ گیا. آج سے 15 سال پہلے انسان جو تھا, 15 سال بعد اس سے کہیں زیادہ ہے, اگلے 5 سال بعد پتہ نہیں ہم کہاں ہوں گے. تو یہ جو انسانوں کے شعور نے ترقی کی ہے, اس ترقی کی بنیاد ہی یہ ہے کہ انسان اپنے سے بیونڈ ہو کر سوچنے کا کیپیبل ہے. بیونڈ ہز باڈی, بیونڈ ہز فزیکلٹی, وہ اس سے بڑھ کر لارجر دین لائف ویژن جو ہے نا, وہ اس کا ویژن ہے. تو یہ میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ اگر ہم مرنے سے پہلے آئی, می اور مائن کے کانسیپٹس کے ساتھ ہی زندگی گزار کے چلے جائیں گے تو وی آر مٹی اینڈ وی ول بیکم مٹی. جو آپ نے یہ بات کی, ایک اور مونک ہیں, وہ بھی یہ بات کرتے ہیں اسپرچویلٹی میں, وہ کہتے ہیں دا موسٹ سیلفش ورڈ زندگی میں کیا ہے, آئی. اگر ہم آئی نکال دیں میں, تو زندگی کافی مختلف ہو جاتی ہے, کیونکہ ہمارے میں جب میں آ جاتی ہے کہ میں ہی سب کچھ. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس لیے ہم سب کو یہ سوچنا بہت ضروری ہے کہ میرا پوٹینشیل تو ہے انسان بننے کا. میں زندگی گزار رہا ہوں گدھا بن کے زندگی گزارنا بری بات نہیں ہے. اٹس ناٹ بیڈ ٹو بی اے ڈنکی provided you are donkey, right? There is no shame to be donkey if you are a donkey. But یہ بہت شرم کی بات ہے کہ ہم ہو انسان اور زندگی ہم گدھوں جیسی گزار رہے ہوں. تو وہ جو انسانوں کی زندگی سے جو ایک ہمیں, یعنی جانوروں کی زندگی سے انسانوں کی زندگی پہ جانا ہے, اس کا مطلب ہے فرام آئی, می اینڈ مائنڈ سے ہمیں شفٹ ہونا ہے وی, آور اینڈ اس, جس کا مطلب ہے واٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ, میرے بینیفیشری کوئی اور بھی ہوں. جب میں اس دنیا سے جاؤں گا, میری لیگیسی اس بات پر ڈیپینڈ نہیں کرے گی کہ میرے آئی نے کتنی ترقی کی ہے, میرے می نے کتنی ترقی کی ہے, میرے مائنڈ نے کی ہے. میرے وی, آور اور اس نے اگر ترقی کی ہے, دیٹ ول میک می امورٹل. تو میرا صرف عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت بری بات ہوگی کہ موت ہمیں مار دے, تو بہت ہی بری بات ہوگی, کیونکہ موت تو گدھے کو بھی مار دیتی ہے, اور موت تو اس جانور کو بھی مار دیتی ہے. البتہ میں مرنے سے بچ سکتا ہوں اگر میں آئی کے علاوہ کچھ یہاں کر کے گیا ہوں. اور وہ کیا کر کے گیا ہوں, وہ میرا انٹلیکچوئل ڈائمینشن ہو سکتی ہے, مے بی میں نے کوئی انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی ایسی کی ہو, ایموشنلی ہو سکتا ہے میں نے کوئی محبت بکھیری ہو کسی جگہ پر, اسپرچول ہو سکتا ہے کوئی چیز جو میں نے ایسا ایک انوائرمنٹ کریٹ کر دیا ہو جس میں لوگ وہ کر رہے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. چلے, آپ نے اتنی ڈفرینٹ چیزوں پہ امپیکٹ کیا, آپ نے ایک جرنی گزارا ہے. آپ کے پرسپیکٹیو میں جو آپ کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہوگی, جو آپ کو لگ رہا ہے کہ جس سے آپ کو خوشی ہوتی ہے, ایک تو ہوتی ہے نا کہ ایک دنیا دیکھتی ہے کہ یہ آپ نے کیا ہے, آپ کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن جو آپ کو لگتی ہے جس سے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے, وہ کیا ہوگی؟ دیکھیے, میں تو بہت چھوٹا سا آدمی ہوں, اور میں نے اپنی زندگی کے پرپس کو جب ڈیفائن کرنے کے لیے کوشش کی ہے, تو مجھے تو صرف اتنا یہ سمجھ میں آیا ہے کہ میں جب اس دنیا سے جاؤں تو اس دنیا نے جو مجھے دیا ہے, in the form of things, in the form of people, in the form of situations,
in the form of experience. میں اس ایکسپیرینس کو بغیر پلوٹ کیے, بغیر باعث ہوئے میں اگلی نسل کو پہنچا دوں. اگر میں یہ کر دوں گا تو یہ بالکل جیسا وہ ایک ریس ہوتی ہے نا, وہ جو جس کے اندر آپ وہ ریلے ریس ہوتی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک سٹک دیتے ہیں, آپ اس کو بھاگ کے جاتے ہیں, آپ اگلے کے ہاتھ اوور کر دیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ زندگی جو مجھے ملی ہے اس زندگی میں میں نے اپنے فریم سے, اپنے ورلڈ ویو سے زندگی کو سمجھنے کے لیے جو کچھ زندگی سے آگے بڑھا ہوں یا پیچھے بڑھا ہوں وہ میں منوان آگے لوگوں کو پہنچا کے اس دنیا سے جاؤں. وٹ ایور آئی ہیو سین I want everyone to see. Whatever I have heard, I want everyone to hear. Whatever I have thought, whatever I have perceived, whatever I have dreamt, I just want everyone to share that dream. So this is my purpose of life. Very good. اور آپ نے ایک اور آج بات کی تھی ایونٹ پہ بھی, جو میں ٹیم کے ساتھ بھی کئی دفعہ بات کرتا ہوں اپنی, کہ آپ نے بات کی نیت کے اوپر, کہ نیت کے اوپر کافی چیزیں یہ بہت ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے. تو اس کے اوپر تھوڑا سا بیٹا آپ ویسٹ میں رہتے ہو نا, بالکل, تو ویسٹ میں انگریزی زبان ظاہر ہے بہت اچھی بولتے ہوں گے کیونکہ وہیں آپ بڑھے اور آپ کا, ہم نے اس کو ایز اے سیکنڈ لینگویج سیکھا ہے, ہو سکتا ہے آپ اس کو فرسٹ لینگویج کے طور پر بھی دیکھا ہو. میں نے بہت غور کیا ہے, کچھ لفظوں کا, اردو کے لفظوں کا انگریزی میں کوئی ترجمہ نہیں ہے. مثلاً رحمت, مثلاً برکت, مثلاً غیرت, مثلاً حلال. وہاں بھی اگر آپ نے حلال کو یوز کرنا ہو تو آپ حلال HALLAL لکھیں گے. غیرت, برکت, رحمت. اب یہ جو چیزیں ہیں نا یہ پرسیپٹیو کانسیپٹس ہیں, اور اس کے لیے ہمارا جو ایسٹرن کانسیپٹ ہے اور ہمارے لحاظ سے ہمارا جو ریلیجس کانسیپٹ ہے, اس ریلیجس کانسیپٹس میں ہی اس کو سمجھا جا سکتا ہے. مے بی اگر آپ مجھے سائنٹیفکلی کہیں کہ یہ بتائیں جی نیت سے کیا فرق پڑتا ہے, لاجیکلی مجھے بتائیں, تو میں لاجیکلی اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. ہو سکتا ہے میں سائنٹیفکلی کوئی, مے بی پیرا سائیکالوجی کے اندر اور جو میٹا فزکس ہے اس کے جاننے والے سائنٹسٹ اس کا جواب دے سکیں, مگر میرے اپنے اسپرچول اینڈ ریلیجس پیراڈائم کے اندر نیت سے مراد یہ ہے کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں کرتے وقت آپ نے کیا سوچا تھا کہ میں یہ کیوں کرنے جا رہا ہوں. دس ول ڈٹرمن دی اسپرچویلٹی آف اے ورک. مثلاً میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یار یہ بچہ کینیڈا میں رہتا ہے, کینیڈا میں اس کے بہت لنک ہوں گے اور یہ وہاں بہت سارا کام کرتا ہوگا, اس کا کوئی امیگریشن کا بزنس بھی ہو سکتا ہے, میں نے اپنے بیٹے کو امیگریشن کراؤں گا, اسی طرح میں تعلقات قائم کرتا ہوں. اب آئی ایم جسٹ ٹاکنگ, آئی ایم ڈوئنگ مائی ہاسپٹیلٹی, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ ایک وائی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یار یہ بچہ جو ہے نا اتنی دور سے چل کے آیا ہے, مجھے ایک اپرچونٹی مل گئی ہے, میں اس کے ساتھ اپنی چیزوں کو شیئر کروں تاکہ ہم اپنی صلاحیتوں کو پول کریں اور پول کر کے ہم آگے لوگوں کو پھیلائیں. اچھا, اذان سے پہلے آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے زندگی میں ہم جو کچھ کرتے ہیں نا وہ اس کی کوانٹٹی اور کوالٹی وہ تو ہم طے کریں گے, لیکن اس سارے کا جو سینٹرل پلر ہے اس کا نام انٹینشن ہے, میرے نزدیک نیت ہے. یعنی what we do is important, how we do it is important, how much we do it is important, how many times we do, this is very important, but the most important question is why we do it, because this why answer determines the spirituality of that thing. Spirituality کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم نمازیں کتنی پڑھتے ہیں, ہم عبادات کتنی کرتے ہیں, ابھی ہم پڑھیں گے مغرب کی نماز انشاءاللہ, ہم عبادات کتنی کرتے ہیں, ہم نمازیں کتنی پڑھتے ہیں, وہ صرف اس سے مراد اسپرچویلٹی نہیں ہے. اسپرچویل مراد یہ ہے کہ میں زندگی میں جو بھی کام کر رہا ہوں کرتے وقت میرا وائی کیا ہے, جس کا وائی جتنا ہائر پرپس کا ہوگا اتنی اس کی اسپرچویلٹی ہائی ہوگی, اس کی نیت ہائی ہوگی. تو میں اپنی زندگی کے اس تجربے میں یہ سمجھا ہوں کہ جو بھی کام کر رہے ہیں کام کے وٹ اور ہاؤ سے زیادہ اگر اپنے وائی کے اوپر ہم فوکس کریں گے تو اس کا رزلٹ بہت زیادہ پروڈکٹیو نکلے گا. ایبسلیوٹلی, کیونکہ وائی از مور امپورٹنٹ. جس طرح آپ نے ابھی مینشن کیا کہ آپ کا مقصد ہے کہ میں اپنی جو نالج ہے وہ جو ٹارچ ہے اگلے کو, یا وٹ ایور اٹ از, آئی مین وٹ ایور پوزیشنز آئی ہیو, ان ادر ورڈز. بالکل. تو وائی کے اوپر بھی بات ہو گئی, نیت کے اوپر بھی ہو گئی. اگر کوئی نماز سے پہلے کوئی میسج, مین میسج آپ پاکستان کے یوتھ میں جو آپ نے دیکھا ہے پچھلے کچھ سالوں میں, اگر وہ اس چیز پہ کام کر لے تو کافی سکسیزفل ان وے آف ایک قدم اٹھا سکتے ہیں ٹورڈز دیئر جرنی آف لائف, جو ایک آگے نکل سکیں. شور. دیکھیے پاکستان کے لیے بھی میں بات کر رہا ہوں اور انفیکٹ پوری دنیا کے لیے بھی بات کر رہا ہوں, کیونکہ میں نے نا اپنی ایج کے اس حصے میں یہ سیکھا ہے کہ ایکچولی جس طریقے سے یہ میرا ہاتھ ہے نا, اس ہاتھ میں درد ہونا تو یہ ہاتھ نہیں کہہ سکتا کہ وائی ٹو بادر. پیٹ میں درد ہوگا نا تو میری آنکھ نہیں کہہ سکتی آئی نیڈ ناٹ ٹو کرائی, یو نو اٹس ناٹ, یو نو مائی درد میری آنکھ میں نہیں ہے, میرے پیٹ میں. تو جس طریقے سے اس کو کرنا پڑے گا اس طریقے سے ساری انسانیت ایک ہی ہے.
تو دنیا میں کوئی کینیڈا میں رہتا ہے, کوئی انگلینڈ میں رہتا ہے, اس کا رنگ کیا ہے, اس کا مذہب کیا ہے, اس کی سوچ کیا ہے, وہ سارے ہمارے اپنے ہی ہیں. دیز آر آل انکلوسیو. تو یہ بات میں سب کے لیے ہی کہہ رہا ہوں, اور وہ بات یہ ہے وی آر, انگلش میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ سب کو انکلوڈ کر رہا ہوں, کہ وی آر ہیئر آن دس ورلڈ فار اے ویری ویری اسمال پیس, اسمال segment of the time. This flicker of the time is so short that we cannot fulfill our desires. However, this time is so large, this time is so enough that we can create a legacy in it. بالکل. Now it is up to us that we decide a path of fulfilling, spending this time for fulfilling our desires. If we do that, that means we are going to waste it. But if we use it to create a legacy, then this time is good enough. And there are examples. Hazrat Isa alayhi salam died at the age, left us at the age of 32. Just 32. And look at his legacy. Right? Keats, Shelley, very famous poets. Albert Camus, who's a Nobel Prize winner novelist, he died at the age of 33. Right? So someone actually gets little mature at the age of 15, 16, then he gets married, he has got other. So out of those 5-7 years, it was enough for fetching a Nobel Prize, for creating a lifelong legacy. 4 سال کافی تھے. تو اس لیے جو آپ کے سوال میں جو لاسٹ میسج یہ ہے, یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ زندگی کو ہم ڈیزائر کے فل کرنے میں لگائیں, جو کہ کبھی بھی پوری نہیں ہوگی. ڈیزائر کا ترجمہ, ڈکشنری کا ترجمہ یہ ہے, the thing which you can never fulfill is called desire. Right نا, یعنی اس کا, اور جو آپ کے دل میں ہے مگر وہ کبھی پوری نہیں ہوتی, that is desire. Right? That وہی تمنا ہوتی ہے. اور جب کہ لیگسی وہ ہوتی ہے کہ جب میں, when I leave this place, how I will be remembered. When I leave this city, how I will be remembered. And when I will leave this world, how I will be remembered. Now this is what is called legacy. And all of us are capable of leaving a legacy. بالکل. ہم میں سے ہر شخص کے بس میں ہے, چاہے ہم سڑک پہ جھاڑو دینے والے ہیں, چاہے ہم کسی دفتر کے ایگزیکٹو لگے ہوئے ہیں, چاہے کچھ بھی لگے ہوئے ہیں, ہم میں سے ہر شخص, تو ہمیں سب کو اپنی لیگسی پہ کام کرنا چاہیے. بالکل. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اتنی اچھی باتیں کی, اپنا ٹائم دیا. لاسٹ چیز میں اس پہ ایڈ کروں گا, میرا خود جب ایکسپیرینس چل رہا تھا میرے مینٹرس کے ساتھ, فائنینشلی آئی فاؤنڈ مائی سیلف سکسیزفل, کہ یار پیسہ بنا لیا, ٹھیک ہے, زندگی اچھی گزری ہے. پھر انہوں نے ایک سوال پوچھ لیا اسی طرح, جو کویشچنز وائی کے اوپر آ گیا. انہوں نے پہلے سوال پوچھا, وی ور ان ویری میڈیٹیٹو اسٹیٹ, کہ واٹ از لائف. تو میں نے اس وقت کہا, یار میرا جو دل کہہ رہا تھا, لائف اٹس اے گفٹ, ایک تحفہ ہے. ہمیں کسی نے, وی آر ہیئر بیکاز وی ڈنٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ, رائٹ, وی آر ہیئر, ایک گفٹ ہے. تو میں نے وہ لکھ دیا, لائف از اے گفٹ. پھر بعد میں انہوں نے پوچھا کہ واٹ از یور پرپز آف ایگزسٹنس, کہ آپ کا پرپز کیا ہے یہاں پہ. تو اس وقت میں سوچ رہا تھا, یار ہمارا ہوتا ہے جس طرح اسلام میں رمضان میں ہمارے راشن ڈرائیویں شروع ہو جائیں گی ایک دم, کینیڈا میں شروع ہو جائیں گی جی کرسمس کے وقت. ہم ریلیجن کے چیک مارک کے لگے, ہم نے زکوٰۃ پورا کر دیا, ہم نے گیونگ کا جو اسپیکٹ ہم سال میں ایک بار ہی کرنا ہے. میں نے کہا یار گیونگ, میرا اس وقت گیونگ شوڈ بی لائک اے لائف اسٹائل. تو اس دن میں نے اپنی مشن کی لائف اسٹیٹمنٹ لکھی زندگی کی, لائف از اے گفٹ اینڈ گیونگ از اے لائف اسٹائل, کہ پیچھے چھوڑ کے کیا جانا. Exactly. تو آپ کا جیسا نالج, جیسا آپ نے اتنے لوگوں کو اپنا نالج شیئر کیا, آئی تھنک اس سے بڑی گیونگ اور کیا ہو سکتی ہے. تھینک یو صاحب, آپ نے اتنا ٹائم اپنا دیا, تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. آج ہی ہماری ملاقات ہوئی اور ڈاکٹر صاحب نے اپنا ٹائم دیا. تھینک یو. انشاءاللہ we'll see you soon. ٹیک کیئر. خدا حافظ.